خوش آمدید اسمیل ٹیلیز سٹوریز میں، جہاں ہر مسکراہٹ ایک کہانی سناتی ہے۔ تین گلڈ 2 نئے بادشاہت کا راز۔ حکم کیا ہو اگر رپنزل کی ہمیشہ خوشی صرف آغاز ہو، اور دور ایک سنہری روشنی اسے ایک ایسے سفر کی طرف بلا رہی ہو جو ہر بادشاہت کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہو۔ ایک وقت کی بات ہے، جادوئی سلطنت کرونا میں رپنزل اور یوجین اپنی ننھی بیٹی لیلا کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی ہنسی محل کے باغات میں کھیل، غروب آفتاب کے دلکش مناظر اور ہر سال آسمان میں خوابوں کو رنگین کرنے والے فانوسوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن امن ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ ایک پرسکون شام رپنزل نے کچھ عجیب دیکھا۔ کرونا کی سرحدوں سے بہت دور ایک سنہری روشنی جھلملاتی ہوئی، جیسے دل کی دھڑکن ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ اس کا دل تجسس سے بھر گیا۔ ایک وقت وہ اپنے ٹاور کو چھوڑ چکی تھی اپنی حقیقت جاننے کے لیے، اور اب وہی کھنچاؤ دوبارہ محسوس کر رہی تھی۔ یوجین ہمیشہ کی طرح وفادار ساتھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، زمین کے آخری کنارے تک بلبندی، لیکن امید ہے کہ اس بار کنارے زیادہ دور نہ ہوں۔ اگلی صبح وہ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے۔ پاسکل ہوشیار سا چھوٹا گنلہر رنگ کا گرگٹ، میکسمس فخر سے بھرپور شاہی گھوڑا، اور نئے دوست جو سفر میں ملے، فن ایک ذہین نوجوان موجد، اور نٹرس ایک شریر گلہری جو مصیبت میں اور مصیبت سے باہر نکلنے میں ماہر تھی۔ پراسرار روشنی کے پیچھے چلتے چلتے وہ جنگلوں، دریاؤں اور پہاڑوں سے گزرے، حتیٰ کہ وہ ایک پوشیدہ وادی میں پہنچے جو چمکتے پھولوں سے بھری تھی۔ وادی کے بیچ ایک قدیم شفاف کرسٹل کھڑا تھا جو دھیرے دھیرے چمک رہا تھا۔ اس کی نگہبانی سر اف نہ کر رہی تھی ایک پراسرار ملکہ، جس کی آنکھوں میں صدیوں کی دانش جھلک رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ کرسٹل وہی جادوئی طاقت رکھتا ہے جو کبھی رپنزل کے بالوں میں بہتی تھی، اور اب اس کی روشنی مدھم ہو رہی ہے۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو دنیا سے جادو ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ لیکن خطرہ قریب تھا۔ ایک سیاہ جادوگر سائے میں لپٹا اس کرسٹل کی طاقت کو چرا لینا چاہتا تھا۔ اس نے وادی کو وہم اور دھوکے سے بھر دیا، زمین کی شکل بگاڑ دی، اور سب کو ان کے سب سے گہرے خوف کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ یوجین نے اپنے چوری کے ماضی کا سامنا کیا، جبکہ رپنزل نے اپنے آپ کو ایک بار پھر تنہا ٹاور میں قید دیکھا۔ آپ کے خیال میں رپنزل کو کیا کرنا چاہیے جب کرسٹل کا جادو اسے سلطنت کو بچانے اور اپنے خاندان کی حفاظت کے درمیان انتخاب کرنے پر مجبور کرے؟ کمنٹ میں اپنا جواب دیں۔ آخری جنگ جتنی جادوئی تھی اتنی ہی خطرناک بھی۔ پاسکل جادوگر کے حملوں کے بیچ دوڑ رہا تھا، میکسمس وہم توڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، فن کی ایجادات انہیں سیاہ جادو سے بچا رہی تھیں، اور نٹرس حیران کن طور پر نے عین وقت پر جادوگر کا عصا چرا لیا۔ لیکن پھر وہ ایک ہیلمٹ میں پھنس گئی اور جنگ کے بیچ سب کو ہنسا دیا۔ رپنزل جانتی تھی کہ کرسٹل کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اس سے اسی جادو کے ذریعے جڑ جائے جو کبھی اس کے اندر تھا۔ اس نے کرسٹل پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسی دائیں نگائی جو محبت، امید اور ہر اس فانوس کی یاد سے بھری تھی جو کبھی رات کے آسمان کو روشن کرتا تھا۔ کرسٹل روشنی سے بھر گیا، سائے مٹ گئے، اور جادو پھر سے دنیا میں لوٹ آیا۔ سر افنا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وادی ہمیشہ پوشیدہ لیکن محفوظ رہے گی۔ اس کی روشنی تبھی نکلے گی جب دنیا کو دوبارہ ضرورت ہوگی۔ واپسی پر سلطنت جشن سے جگمگا اٹھی۔ آسمان میں پھر فانوس اڑائی گئے، نہ صرف روایت کے لیے بلکہ ایک نئے آغاز کے وعدے کے طور پر۔ رپنزل نے لیلا کو گلے لگایا، جانتے ہوئے کہ سب سے بڑا جادو نہ کرسٹل میں ہے، نہ طاقت میں، بلکہ محبت، ہمت اور دوستی میں ہے۔ یوں کرونا کی کہانی میں ایک نیا باب لکھا گیا، بہادری اور حیرت کا، جو ستاروں میں ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اگر آپ نے اس جادوئی سفر سے لطف اٹھایا تو سمالن ٹیلیز سٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دل کو چھونے والی کہانیاں اور جادوئی سفر آپ تک پہنچ سکیں۔